کون کون ایک پیج پر ہے؟ پاکستانی سیاست میں ایک پیج کا جو لفظ ہے یہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ اس کی ذرا کانٹیکس بدل کے دیکھتے ہیں۔ کانٹیکس یہ ہے کہ جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انتخابات جلد ہونے چاہیے، اس کے اوپر کون کون ایک پیج پہ ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحب، جو شاذ و نادر ہی کسی ایک نقطے پہ یکجا ہو سکتے ہیں، اس ایک نقطے پہ ایک پیج پہ ہیں۔ 20 کے بعد جب میں آپ کو کال دوں گا، ایک ہماری ڈیمانڈ ہوگی، الیکشنز کرواؤ۔ اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے یہ ہماری تحریک جاری رہے گی۔ یہ تو خان صاحب تھے۔ مریم نواز صاحبہ بھی الیکشن کے جلد ہونے کے معاملے پہ اسی پیج پہ ہیں جس پہ عمران خان ہے۔ میری اپنی جماعت کو، میری اپنی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے گناہوں کا جو ٹوکرا ہے اس کو اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو جانے دیں عوام میں۔ الیکشن ہی حل ہے، کیونکہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے آئی ہوئی حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکتی۔ اصلاحات ہوں پھر انتخابات ہوں یا اصلاحات ہوں یا ایک کا اعلان کر دے تو پھر انتخابات ہوں گے، تو یہ پیج ہے اصلاحات کا، اس پہ کون کون جو ہے اکٹھا ہے۔ انٹرسٹنگلی شاہ محمود قریشی صاحب اور بلاول بھٹو اس پہ تقریباً ایک ہی پیج پہ کہ پہلے اصلاحات پھر انتخابات۔ اگر حکومت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیتی ہے تو پھر شفاف الیکشنز کے لیے ہم بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جناب، یہ ہے اس پاکستان کی سیاست کا ایک پیج جس پہ شاکنگلی اس وقت عمران خان صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں الیکشن کے معاملے پہ ایک ہی پیج پہ ہیں۔ آج جو تقریر کی عمران خان صاحب نے اور سینئر صحافیوں سے گفتگو بھی کی، اس میں وہ پہلے کی ہوئی باتوں سے تھوڑا سا آج زیادہ کھل کر گفتگو کی۔ فار ایگزامپل آج جلسے میں انہوں نے کہا کہ جب سازش روکنے کے لیے انہوں نے رجوع کیا ان لوگوں سے جو سازش رکھ سکتے تھے، تو انفارچونیٹلی وہ کچھ نہ کر پائے۔ کیا کہا ذرا دیکھیے۔ جب مجھے پتا چلا سازش کا، ان لوگوں کے پاس گیا جو سازش روک سکتے تھے اور میں نے ان کو بتایا ادھر آج ہماری معیشت کھڑی ہے، یہ سازش کامیاب ہوئی تو یہ ہماری معیشت سیدھی طرح نیچے جائے گی، پائی کی طرف ہم جائیں گے۔ شوکت ترین کو بھیجا، بتاؤ ان لوگوں کو جو نیوٹرل اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ نے یہ سازش کامیاب ہونے دی، معیشت تباہی کی طرف جائے گی۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں روکا گیا۔ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو بھی کی ہے، وہ اس میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں، اس پہ بھی ہم فواد صاحب سے جواب کوشش کریں گے حاصل کر سکے۔ فواد صاحب، سب سے پہلے تو خان صاحب نے کہا جی کہ جو لوگ سازش روک سکتے تھے انہیں بھی بتایا کہ بڑی مشکل سے معیشت کو سنبھالا ہے۔ یہ کب بتایا اور یہ کیا گفتگو ہوئی؟ شوکت ترین صاحب کو غالباً انہوں نے بھیجا، تو یہ ذرا کانٹیکس بتائیے کہ یہ جو پورا ایپیسوڈ تھا یہ کیا تھا؟ یہ ایپیسوڈ یہ تھا کہ جب یہ چل رہا تھا سارا معاملہ کہ یہ پی اے پی اور ایم کیو ایم سارے جو ہیں یہ جوائن کر رہے تھے اور 22 لوگ ہمارے اپنے چلے گئے، تو اس وقت شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ گئے اور انہوں نے پوری ایک اکانومی کے اوپر بریفنگ رکھی۔ پہلے بھی کرتے تھے لیکن اس وقت ایک پوری بریفنگ انہوں نے رکھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم نے بالکل ایک ایج کے اوپر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ملا تھا، بڑی مشکل سے اس کو جو ہے وہ اب ایک سسٹینیبل ماڈل کی طرف جا رہا ہے، اور اگر کوئی پولیٹیکل کیوس پاکستان میں ہوا تو ہماری معیشت جو ہے وہ اس کو سسٹین نہیں کر سکے گی۔ اور یہی بات میں شوکت ترین صاحب نے جو ہے وہ بتائی، مجھے بھی بتائی، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ملاقات ہوئی ہے اور وہ ایگری بھی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل کنٹینیوٹی اور یہ سسٹینیبلٹی ضروری ہے۔ یہ اس کا یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی آپ اعتماد میں لیں اس بات کے اوپر کہ ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں، اور ایکچولی یہ جو سچویشن آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کافی پریڈکٹڈ سچویشن ہے، اور ہمارا خیال تھا کہ انفارچونیٹلی اگر یہ پولیٹیکل کیوس ہوا تو پھر یہ سچویشن معیشت کی جو سچویشن ہے
یہ ہاتھ سے نکل گئی. فواد صاحب، یہ سازش رک کیوں نہیں پائی؟ کیا کنونس نہیں کر پائے؟ ثبوت جو تھے وہ اس طریقے سے آپ پیش نہیں کر پائے؟ یا پھر کوئی وجہ ہوگی نا، جب آپ اتنے جا کر باقاعدہ ایک بریفنگز دے رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، انہیں بتا رہے ہیں معاشی صورتحال کیا ہوگی، تو یہ رک کیوں نہیں پائی سازش؟ یہ بس اس کی بھی وجوہات جو ہیں وہ ہوں گی ظاہر، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس کے اوپر اب کیا زیادہ گفتگو کریں. بس کوشش تو کافی رہی کہ یہ اس طرح کی، کیونکہ دیکھیے پاکستان میں ہر 3-3.5 سال کے بعد ایک کیوس آ جاتا ہے. کتنا بڑا پاکستان میں اس معاشی طور کے اوپر جو ہی آپ سٹیبل ہونے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ سیاست جو ہے اس کی کنٹینیوٹی خراب ہو جاتی ہے اور آپ پھر وہیں زیرو سے شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو ایک پاکستان میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم میں، ان کو بہرحال سوچنا پڑے گا کہ یہ معاملہ صرف حکومت کا نہیں ہے. پاکستان کی ایک ہسٹوریکل ہم دیکھیں بیک گراؤنڈ میں بھی، تو اس میں یہ ہل جاتا ہے اور پھر آپ کو ایک بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے اوپر یقیناً ہمارے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ایسے تو ملک نہیں چل سکتا. اچھا، آج جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے خان صاحب نے، اس میں انہوں نے اس سے زیادہ بھی آگے کھل کر باتیں کی. جیسے انہوں نے کہا کہ کرپشن کا مسئلہ تو سندھ میں بھی ہے، گورننس کا مسئلہ تو سندھ میں بھی ہے، اور کرپشن شاید لگتا ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز جس کی وہ بات کر رہے تھے یہ ان کی پرابلم نہیں ہے. حالانکہ جو گورننس وہ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کی ادھر کوئی اتنی خاص نہیں تھی، تو اگر مان لیں تو پھر سندھ میں تو بالکل بھی گورننس کی، یہ خان صاحب نے بات کہی. پھر پرابلم کیا تھی؟ کیونکہ کرپشن 3 سال آپ کہتے رہے، گورننس کے اوپر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید سندھ میں اس سے زیادہ برے حالات ہیں. نہیں، سندھ میں تو حالات برے ہی ہیں، اس کے اوپر تو خان صاحب کی بات سے کوئی ڈس ایگری تو میرا خیال ہے کوئی نہیں کرے گا کہ سندھ کے جو اس وقت گورننس اور کرپشن کے حالات ہیں وہ پورے پاکستان میں اس وقت سب سے برے جو ہیں وہ سندھ میں ہی ہیں. اور وہاں پہ جو ماڈل ہے، جس طریقے سے یہ جو کیسز اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا جو پکڑے گئے، اور پھر ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو ہی حکومت آئی، زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنے جہاز میں ملک سے باہر چلے گئے. تو کرپشن کا بہت بڑا پرابلم آپ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 17,000 کروڑ روپیہ سندھ میں جا چکا ہے پچھلے کوئی چند سالوں. لیکن خان صاحب نے آج یہ کہا کہ کرپشن کا مسئلہ شاید کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اوروں کی نظر میں، اور گورننس جو ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو کوئی اتنی خاص سندھ میں بھی نہیں ہو رہی. تو کرپشن کیا مسئلہ نہیں تھا پھر؟ نہیں، کرپشن مسئلہ تو تھا، خان صاحب کے نزدیک تو بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ تھا کہ وہ میرا خیال ہے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اس کو جو لوگ صاحبان اقتدار ہیں انہوں نے کوئی اتنا مسئلے کے طور پہ لیتے نہیں ہیں. یہ خان صاحب نے کوئی ایسی بات ایسی نہیں کی کہ جو انہوں نے پہلے بند کمرے میں کی ہو، یا وہ پہلے بھی ان کا موقف جو ہے وہ باہر بھی یہی رہا ہے کہ وہ جس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کرپشن کو ایک سختی سے نپٹا جانا چاہیے، باقی وہاں پہ جو پاکستان میں اس طرح سے اس کو نہیں لیا جاتا. بلاول بھٹو کی آپ نے پارلیمنٹ میں سپیچ سنی ہوگی، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک رات قبل ایک وزیر کے ذریعے حکومت نے ان تک دھمکی پہنچائی تھی، فوری انتخابات یا پھر مارشل لا. یہ کس وزیر کی بات کر رہے ہو سکتے ہیں؟ اس واقعے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں، کس کی طرف ہنٹ کر رہے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا فرینکلی، میرا تو بلاول صاحب سے کوئی نہ ان سے رابطہ ہے، نہ ہی میرا ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے. لیکن یہ جو مارشل لا والی بات ہے یہ تو میں نے میڈیا میں اپنی پریس ٹاکس میں بھی 3-4 بار کہی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ جس طریقے سے آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ اس سسٹم کو ایک بالکل ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ ملک میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مطلب یہ تجزیے کی طور نہیں، لیکن اسپیسیفکلی وہ نے کہا کہ فون کر کے ایک رات پہلے دھمکی پہنچائی گئی، ایک وزیر کی طرف سے یہ بات کی. اوبویسلی پی ٹی آئی کی حکومت کے وزیر کی بات کر رہے ہیں نا وہ. دیکھیے وہ میں نے تو ان سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی میری بات ہوئی. تجزیے کے طور کے اوپر البتہ میں نے یہ بات کہی ہے اور کئی دفعہ کہی. ٹھیک ہے.